السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ محاضرہ پچھلی بحث یعنی ذکر و ہدف کا بیان چل رہا تھا، اور ابھی ذکر کا بیان چل رہا تھا، اس میں کچھ باتیں ابھی رہ گئی تھیں، انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد ہدف کا بیان شروع کیا جائے گا۔ تو تعظیم سے ہمارا سبق باقی رہ گیا تھا۔ نمبر 6 تعظیم، جیسے ربنا الذی اعطی کل شیء، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اعطی کل شیء، جس نے ہر چیز کو عطا کیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ ربنا کا جو تذکرہ کیا گیا ہے تعظیم کے لیے کیا گیا ہے۔ کس کے لیے کیا گیا ہے؟ تعظیم کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر ہم رب کا تذکرہ نہیں کرتے، اس کا ذکر نہیں کرتے، تب بھی مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ رب کا تذکرہ، اللہ کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے۔ تعظیم کی مثال میں آپ آسان طریقے سے سمجھیے، دوسری مثال کے ذریعے۔ اگر کسی نے کہا، کسی نے پوچھا هل حضر الامیر، هل حضر الامیر، کیا امیر آ گیا؟ امیر آ گیا۔ اس شخص کے جواب میں کہا گیا نعم حضر سیف الدولہ، حضر سیف الدولہ۔ اگر نعم حضر کہہ دیا جاتا تب بھی بات پوری ہو جاتی، مفہوم مکمل ہو جاتا، لیکن یہاں سیف الدولہ کا تذکرہ کیا گیا، کیوں؟ عظمت کے واسطے، تعظیم کے واسطے۔ ظاہر سی بات ہے تعظیم بڑے ہی لوگوں کی ہوتی ہے، صاحب مرتبہ، صاحب منصب لوگوں کی ہوتی ہے، لہذا اگر ایسی جگہ نام ذکر کیا جائے جو جگہ اس کے لیے احترام کی جگہ ہے، احترام کا مقام ہے، تو وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ یہ تعظیم ہی کے لیے ہے۔ امید ہے اب آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نمبر 7 تحقیر، حقارت ظاہر کرنے کے لیے کلمے کو ذکر کرنا، جیسے قال فرعون وما رب العالمین، فرعون کا تذکرہ پیچھے ہو رہا تھا، اگر فرعون کو ذکر نہ کرتے تب بھی مفہوم واضح ہو جاتا، لیکن یہاں پر فرعون کا ذکر کیا گیا، اس کی تحقیر کرنی مقصود تھی، اہانت مقصود تھی، کہ فرعون نے کہا وما رب العالمین، دنیا والوں کا رب کون ہے؟ رب العالمین کون ہے؟ کیا ہے؟ اس کو بھی دوسری مثال سے سمجھیے۔ کسی نے کہا هل حضر السارق، هل حضر السارق، چور آ گیا، کیا چور آ گیا؟ جواب دیا گیا زید جائے، یا نعم زید حضر، نعم زید جائے۔ تو جو زید کا تذکرہ کیا گیا اس کی اہانت کے واسطے، تحقیر کے واسطے زید کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اہانتاً تاکہ لوگ جان جائیں کہ زید ہی چور ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے چور ہے تو اس کی تعظیم تو ہوگی نہیں، اس کی تحقیر ہی ہوگی، اس کی اہانت ہی ہوگی۔ جی امید ہے کہ
ذکر و حذف کا بیان ذکر کا بیان آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ فائدہ بھی دیکھ لیں، فاعل اور مفعولات وغیرہ کے ذکر کا فائدہ۔ فاعل اور مفعولات وغیرہ کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ تعلق فعل کو ظاہر کرنا ہے کہ فعل کا اس سے صدور اور وقوع کا تعلق ہے۔ فعل ضرب زید عمرا، یہاں فاعل اور مفعول کو کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ جو ضرب یہ فعل ہے اس کا تعلق ان دونوں سے ہے، زید سے بھی عمر سے بھی۔ فعل کا صدور ہوا ہے زید کی طرف سے اور اس کا وقوع ہوا ہے کس پر؟ عمر پر۔ ضرب زید عمرا، تو فعل کے بعد جو فاعل اور مفعولات وغیرہ ذکر کیے جاتے ہیں، کیوں ذکر کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس فعل کا تعلق اس فاعل اور مفعول وغیرہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ اس مثال میں واضح ہو گیا کہ ضرب کا صدور زید سے ہوا اور ضرب کا وقوع عمر پر ہوا، ضرب زید عمرا۔ تو اس تعلق کی وجہ سے فاعل اور مفعولات وغیرہ کو ذکر کیا جاتا ہے وغیرہ۔ آپ کوئی ایک مثال لے لیجیے، مثلا ضرب زید عمرا فی البیت۔ فی البیت کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس فعل کا جو زید سے صدور ہوا ہے اور عمر پر وقوع ہوا ہے، کہاں ہوا ہے، کس جگہ میں ہوا ہے، اس کو بتانے کے لیے۔ تو گویا کہ اس فعل کا تعلق تینوں چیزوں سے ہے، زید سے، عمر سے اور فی البیت سے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوا ہوگا، آسان ہی لگ رہا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، حذف کا بیان شروع کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ذکر کرنے کے اسباب ہوتے ہیں، کلمہ کو ذکر کیا جاتا ہے کسی نہ کسی سبب کی بنا پر، کسی نہ کسی وجہ سے، اسی طریقے سے کلمے کو حذف کیا جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ اب ان اسباب پر نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، حذف کے بھی چند اسباب ہیں، حذف کے بھی چند اسباب ہیں۔ اسباب شروع کرنے سے پہلے ملاحظے کے طور پہ آپ ایک بات جان لیجئے، حذف یہ اصل کے خلاف ہے۔ کلمے کو ذکر کرنا یہ اصل ہے، حذف کرنا یہ اس کے خلاف ہے۔ اب آگے جانیے، حذف کی دو قسمیں ہیں، حذف کی دو قسمیں ہیں، بہت اہم بات ہے، اس لیے آپ اس کو اچھی طریقے سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور اس کو نوٹ کر لیجیے گا۔ اعراب کے وقت محذوف، پہلی قسم کیا ہے؟ اعراب کے وقت محذوف ظاہر ہو جائے، حذف تو ہو لیکن جب اس پہ ہم اعراب دیں، اس کی ترکیب کریں۔ اعراب کا مطلب یہاں پر یہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں زبر زیر پیش لگانا، یہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اعراب کا اصل معنی وہی ہے کہ یعنی جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ترکیب کرنا، کون سی چیز کیا واقع ہو رہی ہے، کون سا کلمہ کیا واقع ہو رہا ہے۔ تو جب ہم اعراب اس کا ظاہر کریں کہ منصوب کیوں ہے، مرفوع ہے تو مرفوع کیوں ہے، اس کا مفعول کون ہے، اس کا فاعل کون ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اعراب کے وقت محذوف ظاہر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں پہلی قسم۔ حذف تو ہے لیکن جب اعراب کا وقت آئے، ترکیب کریں
تو وہ کیا ہو جائے؟ ظاہر ہو جائے. جیسے اہلاً و سہلاً آپ کہتے ہیں، اس کا نصب اہلاً اور سہلاً دونوں پہ نصب ہے، ناصب محذوف ہے نہیں، نصب ہے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی ناصب ہے جو محذوف ہے، مقدر مانا جاتا ہے. یعنی اعراب کے وقت آپ کوئی نہ کوئی کلمہ جو مناسب ہو اس کو آپ مقدر مان لیتے ہیں. مثلا آپ اہلاً کے لیے کہیں گے جیت اہلاً کہ تم اپنے اہل میں آئے ہو. سہلاً کے لیے آپ اس کے مناسب مقدر مان لیں، نزلت مکاناً سہلاً. تو اس پہلی قسم کا بلاغت سے تعلق نہیں ہے. بلاغت کے اندر اس پہلی قسم سے کوئی بحث نہیں کی جائے گی اور نہیں کی جاتی ہے. یہاں پر جو حذف ہے تو اس حذف سے مراد یہ والی قسم نہیں ہے، یعنی ایسا محذوف جو اعراب کے وقت ظاہر ہو جائے وہ محذوف اس میں داخل نہیں ہے. کون سا محذوف داخل ہے؟ تو اس کو ہم کہیں گے محذوف کی جو دوسری قسم ہے وہ داخل ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم جو اعراب کی وجہ سے محذوف ظاہر نہ ہو، جس میں اعراب کی وجہ سے محذوف ظاہر نہ ہو بلکہ اس کی جانکاری، اس کا علم مفہوم کے ناقص رہنے کی وجہ سے ہوتا ہو. محذوف ماننے کی صورت میں مفہوم پورا نہیں ہوتا ہو. اگر ہم محذوف مان لیتے ہیں، یہ مان لیتے ہیں کہ یہ کلمہ یہاں ہے ہی نہیں، تو مفہوم پورا نہ ہو، تو مفہوم ناقص رہ جائے. سمجھ میں آ گئی کیا؟ کہ اعراب کی وجہ سے محذوف ظاہر نہیں ہوتا ہے، یہ دوسری قسم ہے، بلکہ اس کا علم مفہوم کے ناقص رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور مفہوم پورا نہیں ہوتا. کب تک پورا نہیں ہوتا؟ جب تک کہ محذوف کی رعایت نہ کی جائے. اعراب میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اعراب تقاضا نہیں کرتا کہ یہاں پر اس چیز کو مقدر مانا جائے، اعراب اس کے ظاہر کرنے کا تقاضا نہیں کرتا ہے، لیکن مفہوم یہ کہتا ہے کہ جب تک اس کو محذوف نہیں مانا جائے گا، جب تک بات مکمل نہیں ہوگی، مفہوم پورا نہیں ہوگا. تو یہ جو حذف کی دوسری قسم ہے یہ اس حذف میں داخل ہے، اسی حذف سے متعلق اس میں بحث ہوگی. آپ اس کو مثال سے سمجھ لیجیے دوسری قسم کی، جیسے یعطی و یمنع، دیتا ہے اور روکتا ہے. اس کا مفہوم مکمل نہیں ہے، کیا دیتا ہے کیا روکتا ہے. تو ہم کہیں گے یعطی ما یشاء و یمنع ما یشاء. اب اس مثال میں اعراب کے وقت محذوف کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس محذوف کو ظاہر کرنے کے بعد اس کی خوبصورتی ماد پڑ جاتی ہے. لہذا اس میں جو ما یشاء محذوف ہے دونوں مثالوں میں، یعطی اور یمنع دونوں کلموں کے بعد جو ما یشاء محذوف ہے وہ کیا ہے؟ اسی محذوف سے متعلق اس محذوف میں اس حذف میں بحث ہوگی. اسی حذف کے چند اسباب ہیں جس کو ذکر کریں گے. امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، تو آپ واٹس ایپ ہمارا ہے اور
گروپ بھی بن گیا ہے، اس پر آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ چلیے اب اسباب دیکھ لیتے ہیں۔ غیر مخاطب سے کسی امر کو چھپانا، یعنی صرف مخاطب ہی جان سکے اس لیے کلمے کو حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ مخاطب کے علاوہ کوئی دوسرا نہ جان سکے۔ اب اگر ہم اس کلمے کو ذکر کر دیتے تو مخاطب کے علاوہ دوسرا شخص بھی اس کو جان لیتا، جو ہمارا مقصود نہیں ہے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ مخاطب کے علاوہ کوئی اس کو نہ جانے، اس لیے آپ کلمے کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے عبس و تولی، آپ چیں بجبی ہوئے۔ چیں بجبی یعنی جب پیشانے پہ ہلکا بل آ جاتا ہے کسی یعنی ناپسندیدگی کی وجہ سے، وتولی اور پیٹ پھیر لیا، منہ پھیر لیا۔ یہاں پر اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس شخصیت کا نام ذکر نہیں ہے، کس نے کون چی بجبی ہوا اور کس نے روگردانی کی، کیوں؟ تاکہ مخاطب کے علاوہ کوئی اور نہ جان سکے، مخاطب سمجھ جائے کہ یہ خطاب میرے ہی لیے ہے اور مجھ سے ہی کہا گیا، میرے ہی بارے میں کہا گیا ہے، دوسرے لوگ نہ جان سکیں۔ یہ اصل میں ان کا واقعہ ہے، جیسا کہ صاحب کتاب نے خود ہی ذکر کیا ہے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ جبکہ ابن ام مکتوم کچھ سوالات لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین کی ایک جماعت تھی، آپ نے ان کو مقدم سمجھا اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے رخی اختیار کی۔ تو یہاں پہ آپ کا تذکرہ نہیں کیا گیا تاکہ آپ کے علاوہ کوئی اس بات کو نہ جان سکے۔ آپ اس کو دوسری مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں، کسی کا نام آپ چھپانا چاہتے ہیں تو آپ نے کہہ دیا حدث حادث، کوئی واقعہ پیش آیا ہے، حدث الحادث کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، آپ نے اس کا نام ذکر نہیں کیا، وہ مخاطب بھی آپ کے سامنے موجود ہے، جس نے یہ کام کیا ہے، جس نے اس کو انجام دیا ہے، لیکن ایسا کام ہے کہ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، تو آپ نے اس کا نام لیے بغیر کہہ دیا حدث ھذا الحادث، یہ واقعہ پیش آ گیا۔ جی کیوں؟ اب تو جس نے اس واقعے کو انجام دیا ہے، اس حادثے کو انجام دیا ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے ہی کہا جا رہا ہے، لیکن دوسرے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے۔ نمبر 2، مقام کی تنگی، جیسے فصبر جمیل، یعنی وقت اجازت نہیں دیتا کہ آپ لمبا کلام کریں، چاہے آپ کے اندر آپ گھٹن محسوس کر رہے ہیں، آپ کا دل اجازت نہیں دیتا کہ آپ لمبا کلام کریں۔ مثلا کوئی آدمی پریشان حال ہے اور اس کے اندر غم ہے، حزن ہے، اس وقت وہ لمبا کلام نہیں کر سکتا، تو یہ مقام کی تنگی ہو گئی۔ ایسی جگہ ہے جہاں پر لمبے کلام کی اجازت نہیں ہے، مثلا بلی دودھ پی رہی ہے، آپ کہیں بلی ادھر سے داخل ہوئی، کمرے میں گئی اور دودھ پینے لگی، دودھ پی رہی ہے، جب تک تو دودھ ختم کر دے گی۔ بلی نے آپ کے مرغے کو پکڑا، آپ کہہ رہے ہیں کسی کے مرغے کو پکڑا، آپ کے مرغے کو پکڑے گی تو آپ تو فوراً دوڑ جائیں گے۔ کسی کے مرغے کو پکڑا، آپ اس سے جا کر کہیں کہ بلی یہاں سے آئی، یہاں داخل ہوئی اور مرغے کو پکڑ لیا ہے، جلدی جائیے، جب تک تو بلی اس کا کام تمام کر دے گی۔
تو یہاں پر مقام اجازت نہیں دیتا کہ آپ کلام کو کیا کریں، لمبا کریں، اس لیے وہاں پر حذف کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے بلی بلی ہے نہیں، اتنے سے بات واضح ہو جائے گی، یا آپ کہیں گے کیا نام ہے، او پکڑ لیا اس کو، بلی کا تذکرہ نہیں کریں گے چونکہ مقام اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اس مثال میں دیکھیے فصبر جمیل، یوسف علیہ السلام کے بارے میں یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فصبر جمیل، یعنی کیا مطلب، امری صبر جمیل، اب تو میرا کام صبر کرنا ہی ہے، اب تو میری بھلائی صبر کرنے میں ہی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ لیکن اس کو حذف کر دیا اور کہا فصبر جمیل، چونکہ جو ان کے پاس، ان کے اندر دل میں غم اور حزن تھا، وہ اجازت نہیں دے رہا تھا کہ آپ لمبا کلام کرتے، تو مقام کی تنگی کی وجہ سے بھی کلمے کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے محاضرے میں وزن اور قافیہ اور اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں ان کے متعلق کلام کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔